نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك، اور نہیں اترتے ہم مگر تیرے رب کے حکم کے ساتھ. لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک، اسی کے لیے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے اور جو سامنے. وما کان ربک نسیا، اور نہیں تیرا رب بھولنے والا. رب السماوات والارض، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا. وما بینہما، اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے اس کا. فاعبدہ، پس اس ہی کی عبادت کر. واصطبر لعبادتہ، اور ڈٹ جا اس کی عبادت پر. هل تعلم له سمیا، کیا تو جانتا ہے اس کے لیے کوئی ہم نام. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور کہتا ہے انسان. أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کیا جب میں مر جاؤں گا تو کیا قریب نکالا جاؤں گا زندہ کر کے. أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ، کیا یاد نہیں کرتا انسان. انا خلقناہ من قبل، بے شک ہم نے پیدا کیا اس کو پہلے سے. ولم یک شیئا، اور وہ کچھ بھی نہ تھا. فوربک، پس قسم ہے تیرے رب کی. لنحشرنہم، ہم ان کو ضرور اکٹھا کریں گے. والشیاطین، اور شیاطین کو. ثم لنحضرنہم، پھر ہم ان کو ضرور حاضر کریں گے. حول جہنم جثیا، جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. ثم لننزعن من كل شیعۃ، پھر ہم ضرور نکالیں گے کھینچ کر ہر گروہ سے. ایہم اشد علی الرحمن عتیا، ان میں کون زیادہ سخت ہے رحمان پر سرکشی کے حساب سے. ثم لنحن اعلم، پھر ہم خوب جانتے ہیں. بالذین هم اولی بها صلیا، ان لوگوں کو جو زیادہ حقدار ہیں اس میں داخل ہونے کے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی بھی نہیں مگر سب کے سب وہاں سے گزرنے والے ہیں.
کان علی ربک حتما مقضیا، یہ تیرے رب پر حتمی فیصلہ لازم کر دیا ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس میں گرے ہوئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورہ مریم آیات نمبر 64 سے لے کر 72 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس سے قبل انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق کچھ شبہات کے جوابات دیے۔ مثلا زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد اللہ نے عطا فرمائی، بی بی مریم کو بغیر نکاح کے اور بغیر شادی کے عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا اللہ نے عطا فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اس کے بعد اجمالی طور پر باقی انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ آج کے سبق میں ایک اور سوال کا جواب ہے، شبہ کا جواب ہے۔ شبہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض دفعہ جبرائیل علیہ السلام کئی دن وحی لے کر نہ آتے، اور جب مشرکین نے سوال کیا کہ اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھے، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو کل بتا دوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو تقریباً 2 ہفتے تک وہی کوئی نہیں آئی۔ تو اس پر یہ سوال ہے کہ جبرائیل کیوں نہیں آتا وہی لے کر، یہ تاخیر کیوں ہو جاتی ہے؟ اس کا جواب دیا کہ جبرائیل ہو یا دیگر فرشتے ہو، سب اللہ کے امر کے محتاج ہیں۔ جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی تو نہ جبرائیل آ سکتا ہے نہ کوئی اور فرشتہ آ سکتا ہے۔ جیسے سارے انبیاء اللہ کے حکم کے تابع ہیں، ایسے ہی سارے فرشتے بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں جی جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کی بات کو ہی نقل کر دیا گیا کہ فرشتے خود کہتے ہیں وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم کے ساتھ۔ فرشتے کیا کہتے ہیں، کس کے حکم سے اترتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ، نہیں اترتے ہم، إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، مگر تیرے رب کے حکم کے ساتھ۔ وحی لانے والا فرشتہ ہو، بادلوں کو ہانک کر لے آنے والا فرشتہ ہو، ہوائیں چلانے والا فرشتہ ہو یا موت والا فرشتہ ہو، کوئی فرشتہ بھی اللہ کے امر کے بغیر زمین کی طرف نہیں آتا۔ سورۃ النازعات میں نا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا۔ فرشتے انسانوں کی رگوں میں گھس کر روح کھینچتے ہیں، بعض کا بڑی نرمی کے ساتھ بند کھولتے ہیں۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، آتے ہیں پھر تیرتے ہوئے واپس جاتے ہیں، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اللہ کا حکم پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرشتے کس کے تابع ہیں جی؟ اللہ کے تابع ہیں۔ اسی طرح اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر سورۃ
کئی صورتوں میں کیا، مثلا سورۃ الصافات میں فرمایا الصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ بعض وہ فرشتے ہیں جو صف باندھ کر کھڑے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، بعض وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم کے ساتھ انسانوں کو ڈرا رہے ہیں، بادلوں کو لے کر آتے ہیں، بادل گرجتے ہیں اور انسان ڈر رہے ہیں، بعض کس حالت میں ہے بعض کس حالت میں ہے، لیکن ہیں سب اللہ کے امر کے تابع ہیں۔ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس سے آگے پیچھے فرشتے بھی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے فرمایا تم یہ نہ کہو کہ جبرائیل تاخیر سے کیوں آ رہا ہے، جبرائیل اللہ کے حکم کا پابند ہے، جب رب کہے گا جبرائیل کو جبرائیل آ جائے گا۔ اسی طرح موت کا فرشتہ جب اس کو اللہ حکم دے گا تو وہ آ جائے گا۔ سب فرشتے اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ سورۃ البقرہ میں جب یہودیوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام جو فرشتہ وہی لے کر آتا ہے، اس پر ہمیں اختلاف ہے کیونکہ یہ قوموں کی تباہی کے فیصلے لے کر آیا۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ۔ جبرائیل کے ساتھ دشمنی کیوں کرتے ہو؟ جبرائیل اپنی مرضی سے تھوڑا ہی آتا ہے، وہ تو اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ دشمنی کرنی ہے اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرو، کیونکہ جبرائیل تو اللہ کا حکم لے کر آتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وما نتنزل الا بامر ربک، فرشتے کہتے ہیں ہم اللہ کے حکم کے بغیر زمین پر نہیں اترتے۔ لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک، ہمارے آگے ہمارے پیچھے یا درمیان میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ سارے ساتھی جاگ رہے ہیں نا جی؟ پھر کہیں سبحان اللہ۔ ہمیں تھوڑا آج راتیں چھوٹی ہے نا تو نیند آ جاتی ہے، مجھے خود آئی ہوتی ہے، اگر درس نہ دینا ہوتا تو شاید میں بھی سو جاتا، کیونکہ صرف سنتے سنتے تو بندہ سو ہی جاتا ہے نا۔ فرمایا لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک، جو آگے ہے وہ بھی کس کا ہے؟ اللہ۔ جو پیچھے ہے وہ بھی کس کا ہے؟ اللہ۔ جو بیچ میں ہے وہ بھی کس کا ہے؟ اللہ۔ ساری کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ اگلا وقت بھی فرشتوں کے آگے جو زمانہ گزر گیا وہ بھی اللہ کا، جو پیچھے آنے والا ہے وہ بھی اللہ کا، اس وقت جو وقت ہے اس پر بھی امر اللہ ہی کا ہے۔ وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب بھولتا نہیں ہے، تیرا رب بھولتا یہ نہیں ہے کہ وہی کا وقت ہو اور اللہ نعوذ باللہ بھول جائے اور جبرائیل کو حکم نہ دے، یا کسی کی موت کا وقت ہو تو اللہ بھول جائے اور فرشتے کو حکم نہ دے۔ فرمایا نا 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 نا، ما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولتا نہیں، بھولنے سے پاک ہے میرا رب۔ کون اللہ؟ رب السماوات والارض، جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا، وما بینہما، اور جو آسمانوں زمین کے بیچ میں ہے، ان فضاؤں کا رب بھی کون ہے؟ اللہ۔ ساری کائنات کا رب اکیلا ہے۔ فاعبدہ واستبر لعبادتہ، پھر اس ہی کی عبادت کر اور اس کی عبادت پر ڈٹ جا۔ واستبر، پابند ہو جا، ڈٹ جا اس کی عبادت پر۔ اور اگلا جملہ بڑا پیارا جی، سننا، هل تعلم له سمیا، کیا تم اللہ کا کوئی ہم نام جانتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کیا تم نے سنا ہے کوئی اور بھی اللہ ہے؟ هل تعلم له سمیا، جب اس کا ہم نام کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ هل تعلم له سمیا، کیا تو اس کا کوئی ہم نام جانتا ہے؟ کوئی ایسی صفتوں والا کوئی اور بھی تو جانتا ہے؟ جب کوئی نہیں جانتا تو پھر عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے۔ آگے انسان پر شکوہ اور پھر اس کا جواب۔ شکوہ یہ ہے کہ انسان کہتا ہے جی مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیا جاؤں گا، یہ عجیب بات ہے۔ اس کا جواب، پہلے شکوہ اور پھر جواب شکوہ۔ وَيَقُولُ الْإِنسان، اور انسان کہتا ہے، انسان سے مراد منکر، قیامت کا منکر انسان، کافر انسان، وہ یہ کہتا ہے اَإِذَا مَا مِتُّ، کیا جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا،
ان قریب پھر نکالا جاؤں گا زندہ کر کے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ انسان کو تعجب ہوتا ہے، پھر کیسے اٹھایا جاؤں گا؟ اس کا جواب اولا یذکر الانسان، کیا یاد نہیں کرتا انسان، انا خلقناہ من قبل، بے شک ہم نے ہی اس کو پیدا کیا تھا پہلے، ولم یک شیئا، اور وہ کچھ بھی نہیں تھا، جس کا نام و نشان بھی نہیں تھا، تذکرہ بھی نہیں تھا، ہم نے اس کو پیدا کر لیا۔ جو اللہ عدم سے وجود دے سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ نے بنا دیا، اب تو کچھ ہے، اب دوبارہ بنانا اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے جی۔ اور سورہ یاسین میں اللہ فرماتے نا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، انسان کو کیا ہو گیا، میرے لیے مثالیں دیتا ہے اور یہ بھول گیا کہ وہ خود کیسے پیدا ہوا تھا۔ انسان کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب وہ چورا چورا ہو جائیں گی؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہہ دے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ اگر پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کوئی نہیں۔ اس لیے فرمایا اے انسان تو غور کیوں نہیں کرتا، انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، بس قسم ہے تیرے رب کی ہم ان کو ضرور اکٹھا کریں گے، ہم ان کو ضرور اکٹھا کریں گے۔ اب اللہ کی قسم، رب بغیر قسم کے بھی کہے تو کوئی شک نہیں، رب قسم کھا کے کہتا ہے، رب کہتا ہے رب کی قسم، مجھے رب ہونے کی قسم، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم سب کو ضرور اکٹھا کریں گے، وَالشَّيَاطِينَ، اور شیطانوں کو بھی اکٹھا کریں گے، جو شیاطین میری راہ سے بھٹکاتے ہیں اور کفر پر ان کو تیار کیا، وہ بھی اکٹھے ہوں گے۔ کہاں اکٹھے ہوں گے؟ جہنم میں۔ ثم لنحضرنهم حول جہنم جثیا، پھر ہم ان کو ضرور حاضر کریں گے جہنم کے گرد، جثیا، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، جیسے مجرم ہوتے ہیں نا، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور جناب وہ گھٹنوں کے بل ایسے قیدی جیسے آتے ہیں، آگے جہنم بھڑک رہی ہوگی اور ان کو پکڑ کر جہنم کے کنارے پر لا کھڑا کیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین۔ پھر محشر کے دن جب سب جہنم کے گرد ہوں گے پھر اللہ کہتے ہیں پھر ہم ان کو کھینچیں گے، جو زیادہ سرکش ہے نا ان کو کھینچ کھینچ کے دوزخ میں پھینکیں گے۔ ثم لننزعن من كل شیعۃ، پھر ہم ضرور کھینچ نکالیں گے، یعنی ان گروہوں سے باہر نکالیں گے، کن کو؟ من کل شیعۃ، ہر گروہ میں سے، ایہم اشد علی الرحمن عتیا، کہ ان میں کون زیادہ سخت تھا رحمان پر سرکشی میں۔ رحمان کا باغی کون ہے؟ زیادہ باغی اور زیادہ فن خان بنتا تھا نا، اس کو اس گروہ سے کھینچ کے پہلے دوزخ میں پھینک، اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر ثم لنحن اعلم، پھر ہم خوب جانتے ہیں، بالذین، ان لوگوں کو، ہم اولا بہا صلیا، جو زیادہ حقدار ہیں اس میں داخل ہونے کے۔ ہم سمجھتے ہیں دوزخ میں جانے کا زیادہ حقدار کون ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور سنو لوگوں، تم میں سے ہر ایک اس سے وارد ہوگا، ہر ایک، اور یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پل صراط، اس میں سے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ نیچے جہنم بھڑک رہی ہے اور اوپر سے ہر ایک نے گزرنا ہے، اور یہ وہ مرحلہ ہے جس میں کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسے گزر جائیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، گزریں گے ضرور، گزرنا اس سے ضرور ہے۔ یہ نہیں کہ چھٹکارا کسی کو نہیں ہے، فرمایا کوئی بجلی کی تیزی کی طرح گزر جائیں گے،
اور کچھ جناب اس سے کم، کچھ عام انسان کے چلنے کی طرح گزر جائیں گے، اور کچھ دوزخ میں گرا دیے جائیں گے، لیکن گزرنا اس سے سب نے ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پوچھا، یا رسول اللہ آپ ہمیں یاد رکھیں گے یا بھول جائیں گے وہاں پر؟ حضور نے فرمایا عائشہ بعض موقع ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ حضور نے فرمایا عائشہ جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے نا، یہ وہ وقت ہوگا جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ہر ایک نے جب پل صراط سے گزرنا ہے، نیچے دوزخ پھڑک رہی ہے اور اوپر سے گزرنا ہے، کون کسی کو یاد کرے گا؟ فرمایا عائشہ جب میزان پر اعمال تولے جا رہے ہوں گے نا، اس وقت بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ہر ایک کو یہ فکر ہوگی میرے نیکیوں کو پڑھنا اللہ کرے بھاری ہو جائے، اس وقت بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اور فرمایا کہ جب اعمال نامے تقسیم ہو رہے ہوں گے اور دوزخ کی طرف اور کوئی جنت کی طرف لوگ جا رہے ہوں گے، اس وقت بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اس لیے فرمایا پل صراط پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سب نے اس پر وارد ہونا ہے۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ تیرے رب پر حتمی فیصلہ ہے، پکا فیصلہ ہے، اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر پار کون ہوں گے؟ فرمایا تقوی والے پار ہو جائیں گے، اللہ ہمیں تقوی نصیب فرمائے۔ حرام خوری سے بھی اللہ بچائے، حرام کاری سے بھی اللہ بچائے۔ حرام خوری سے جو بچ گیا، حرام کاری سے جو بچ گیا، وہ ہے متقی۔ اللہ ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے۔ فرمایا تقوی والے پھر پار ہو جائیں گے۔ وَنَظَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالم وہاں پر گھٹنوں کے بل گرا دیے جائیں گے، دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور آخرت کی ساری منزلیں آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا